الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد وبالاسناد المتصل منا الى الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال باب ما جاء في صفة وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن ابن ابی ملیکہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة۔ شمائل ترمذی پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے باب پڑھا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے بیان میں کہ روٹی آپ کس چیز سے تناول فرماتے تھے۔ اب جب کھانے پینے کی باتیں چل رہی ہیں تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، کھاتے وقت وضو، کون سا وضو؟ ایک تو ہے وضوء اصطلاحی جو نماز کے لیے شرط ہے اور نماز کے وقت کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے وضوء لغوی، کیونکہ عرب حضرات صرف ہاتھ منہ دھونے کو بھی وضو کہتے تھے، تو اس کو وضوء لغوی کہا جاتا ہے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 3 روایتیں بیان کی ہیں۔ 2 روایتوں سے تو وضو کی نفی ہو رہی ہے، لیکن ایک تیسری روایت سے وضو کا ثبوت ہو رہا ہے، تو یہی کہنا پڑے گا کہ جس روایت میں وضو کی نفی ہے اس سے مراد اصطلاحی وضو، اور جس میں اثبات ہے اس سے مراد وہ لغوی وضو، یعنی ہاتھ منہ دھونا۔ دیکھیے یہ پہلی روایت جو ہم نے پڑھی، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے فراغت پر باہر تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا ہم آپ کے لیے وضو کا پانی لے آئیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے وضو کا صرف اس وقت حکم ہوا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، تو ابھی نماز تو نہیں پڑھنی، کھانا کھانا ہے، پھر وضو کیوں کروں؟ تو مطلب یہ ہے کہ استنجا سے فراغت پر فوراً وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب نماز پڑھنی ہو یا کوئی ایسا عمل کرنا ہو کہ جس کے لیے وضو ضروری ہے تب وضو کریں۔ جب ہم نے ایسا کوئی عمل کرنا نہیں ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ قرآن شریف کو ٹچ کرنا ہے، نہ طواف کرنا ہے، تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف کھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس کو ضروری نہ سمجھ لیا جائے کہ بھئی استنجا کر کے فوراً وضو کرنا ضروری۔ فرمایا نا، استنجا کر کے فوراً وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کر لو بہت اچھا۔ چنانچہ بعض روایت کے اندر ہر وقت باوضو رہنے کو اولا اور افضل کہا گیا ہے کہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا الوضو سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے، یعنی جس طرح ہتھیار کے ذریعے انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے اور حملوں سے بچاؤ کرتا ہے، بلٹ پروف جیکٹ پہن لے تو بلٹ نہیں لگتی ہے، ہیلمٹ پہن لے تو سر میں کچھ نہیں لگتا ہے، تو اسی طرح جب انسان وضو کر لیتا ہے تو شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے، شیطان اس کے پاس نہیں آتا ہے،
یہ تو پاک صاف ستھرا آدمی ہے، تو شیطان کو وسوسہ ڈالتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور اگر اس کے وساوس کا ہجوم بھی ہو تو انسان محفوظ رہ جاتا ہے اور ان وساوس کا اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو پر مواظبت اور پابندی کوئی مومن ہی کرے گا، جس کے دل میں پکا ایمان ہوگا وہی وضو پر مداومت اور ہمیشگی اور پنکچوالٹی کنٹینیوٹی اختیار کرے گا۔ تو ہمیشہ باوضو رہنا ایک پسندیدہ چیز ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے ذکر کر کے تسبیحات پڑھ کے سویا کرو، اور ایک فرشتہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ باوضو رہنے اور ذکر کر کے سونے پر یہ وارد ہوا ہے۔ بلکہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ انسان اگر اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرے، ہم بستری کرے، تو اس کے بعد سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے تو اس کی عادی طہارت ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو نجاست بدن میں آئی ہے اس میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ پھر اٹھ کر کے غسل کر لیں، اگر فوری طور پر غسل نہ کر سکتا ہو تو صرف وضو کر کے سو جائے تو تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وضو کی بہت فضیلت ہے، وضو اصطلاحی اور وضو شرعی، ہر وقت باوضو رہنے میں بہت فائدہ ہے اور سمجھیے اس سے بہت برکت رہتی ہے۔ تو اس لیے جب وضو ٹوٹ جائے کر لینا یہ اولا ہے، افضل ہے، مستحب ہے، لیکن فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں۔ وضو کرنا واجب اور اس وقت ہو جاتا ہے جب نماز کا ٹائم ہو جائے اور نماز پڑھنی ہے، خاص طور پر جب نماز کا وقت ٹائٹ ہو جائے، یعنی وقت تنگ ہو گیا ہے، نماز قضا ہونے کو آ رہی ہے، تو پھر اس وقت آپ پر واجب ہو جائے گا کہ جلدی سے وضو کرو اور اپنی نماز کو قضا ہونے سے بچاؤ اور اس کو اپنے وقت کے اندر پڑھ لو، اس کی حفاظت کرو، تو اس وقت وضو واجب ہو جاتا ہے۔ ویسے ہر وقت وضو واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ آپ نے استنجی سے فراغت پر ہاتھ تو دھو ہی لیا تھا پانی سے، تو اب وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے فرمایا کہ وضو کا پانی نہ لاؤ، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دوسری حدیث اسی مضمون کی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغائط فأتي بطعام فقیل له الا تتوضأ فقال اصلی فاتوضأ، وضو نہیں کرتے حضور؟ فرمایا نماز پڑھنی جو وضو کروں؟ استنجا کر کے تشریف لائے تھے، فرمایا نماز تو پڑھنی نہیں، پھر وضو کیوں کروں؟ اسی طرح تیسری حدیث عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قرأت في التوراة ان برکت الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے سے فراغت کے بعد وضو یعنی ہاتھ دھونا یہ برکت کا سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ مضمون عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے میں برکت اس طرح ہوتی ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے تورات میں ایک ہی وقت کا ذکر ہو، یعنی بعد میں ہاتھ دھونے کا، اور دوسرے وقت یعنی شروع میں دھونے کا ذکر شریعت محمدیہ کی طرف سے اضافہ ہو، کیونکہ احکام میں تبدیلی آتی تھی تو اس شریعت میں یہ حکم تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو، ہماری شریعت میں یہ حکم آیا کہ کھانے سے پہلے بھی دھو لیا کرو، اس میں نظافت، صفائی ستھرائی زیادہ ہے۔ اور ممکن ہے کہ تورات میں بھی دونوں ہوں، لیکن چونکہ تورات میں تحریف ہوئی ہے اس لیے ایک حکم کو انہوں نے مٹا دیا، اس میں چینجنگ کر دیا اور تبدیلی کر دی، اور شروع میں دھونے کو نکال دیا اور صرف بعد میں دھونے کو رہنے دیا۔ بہرحال یہ بھی احتمال ہے، دونوں پاسبلٹی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیے اور پھر کھانے بیٹھے تو اس کھانے میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، اس سے شکم سیری حاصل ہو جائے گی، پیٹ بھر جائے گا آپ کا اچھی طرح سے، اس لیے ہاتھ دھو کر پھر کھانے بیٹھا کرو۔ اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا مطلب ہاتھ دھونے سے برکت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے جو فوائد ہیں، جس مقصد کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے،
کہ وہ ہضم ہو جائے اور جسم میں قوت پیدا کرے اور خون بنے اور طاقت پیدا کرے اور بدن کا جز بنے، تو وہ اس میں برکت ہوتی ہے، وہ کھانا جو ہے مفید ہوتا ہے۔ اور سمجھیے کہ صرف یہ نہیں کہ کھانا کھا لیا اور بدہضمی ہوئی اور سارا ہی کھانا استنجے کے راستے سے نکل جائے، یہ نہیں، بلکہ وہ بدن کا جز بنتا ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ نیز اس میں برکت اس طرح ہوتی ہے کہ جب وہ کھانا آپ نے کھایا تو اس سے نشاط پیدا ہوتا ہے، چستی پیدا ہوتی ہے اور عبادت میں قوت ملتی ہے، تو چونکہ عبادت میں تقویت کا سبب بنتا ہے، تو اس لیے حضور نے یہ بات فرمائی کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھویا کرو تاکہ اس کھانے میں برکت اضافہ ہو، پیٹ بھر جاوے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیا کرو تاکہ وہ کھانا تمہارے بدن کا جز بنے اور تمہارے جسم میں قوت پیدا کرے۔ آگے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم کیا ہے؟ جمہور علماء، جن میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم ہیں، فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا مستحب ہے اور بعد میں بھی دھو لینا چاہیے۔ سفیان ثوری اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانے سے پہلے مستحب نہیں ہے، اگر ہاتھ صاف ستھرے ہوں تو دھونا کوئی ضروری نہیں۔ وہ حضرات اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن بہرحال جمہور علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لینا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ خاص طور پر اگر کھانا اس قسم کا ہو کہ جس سے ہاتھ میں تھوڑی چکناہٹ اور تیل اور مسالہ وغیرہ کی بو رہ جاتی ہو تو پھر تو اس کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ صرف ٹیشو پیپر سے پونچھ لینے پر اکتفا نہ کرنا چاہیے، بھلے وہ درست بھی ہے، بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پونچھ لیا تھا، لیکن وہاں تو کھانا ڈرائی ہوتا تھا، جیسے ہمارا باربیکیو ہوتا ہے تو اس میں ڈرائی ہوتا ہے، اس میں ہاتھ میں کوئی چکناہٹ لگتی نہیں، اس میں تیل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو آگ کے اوپر اس کو بھونا جاتا ہے تو اس میں ہاتھ میں کوئی چکناہٹ لگتی نہیں ہے۔ تو ایسے کھانے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو ہاتھ پونچھ لیا تھا، جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہیں پر مٹی تھی تو اس ریتی سے ہاتھ پونچھ لیا، تو اس میں اس کی گنجائش بھی ہے اگر کھانے میں چکناہٹ وغیرہ نہ ہو، لیکن چکناہٹ وغیرہ ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، ارشاد فرمایا من بات وفی یدہ ریح غمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، جو آدمی اس طرح سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں کھانے کی خوشبو تھی، چکناہٹ وغیرہ جو مسالہ وغیرہ کی خوشبو ہوتی ہے، اس نے دھویا نہیں تھا اور پھر رات کو اسے کوئی مصیبت پہنچ گئی، یعنی کوئی زہریلا جانور، کوئی سانپ بچھو کوئی آ کے اس کا ہاتھ کاٹ گیا، اس کو اسمیل سے یہ ہوا کہ یہاں کھانا ہے تو وہ کھانے کی غرض سے وہ کھانا ڈھونڈنے کے لیے آیا اور اس کے ہاتھ کو بائٹ لگا دی، کاٹ دیا، چوہا آیا اس نے کاٹ لیا، سانپ بچھو نے کاٹ لیا، تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے ہاتھ کیوں نہیں دھویا تھا اس نے۔ وہ اگر اچھی طرح دھو کر سوتا تو وہ خوشبو بھی نہ پھیلتی کھانے کی اور وہ زہریلی چیز آ کر اس کو کاٹتے بھی نہ، اور سمجھیے کہ اس کی حفاظت ہوتی۔ تو اس لیے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لینا چاہیے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لینے چاہیے، یہ ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے جو اس حدیث شریف سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ سمجھیے کہ ہاتھ دھونے کا مسئلہ ہوا۔ اب آگے اس کے بعد حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ کھانے پینے کی دعا کا بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منہ، یہ باب ان کلمات کے بیان میں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد فرمایا کرتے تھے، یعنی جو دعائیں پڑھتے تھے ان کا بیان۔ امام ترمذی نے اس باب میں 7 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره قلنا يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، کھانا سامنے لایا گیا، تو فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ میں نے آج جیسا کھانا کبھی نہیں دیکھا جو ابتداءً یعنی کھانے کے شروع میں نہایت برکت والا معلوم ہوتا تھا اور کھانے کے ختم کے وقت بالکل بے برکت ہو گیا، ایسا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے حیرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شروع میں ہم لوگوں نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا تھا، اور اخیر میں فلاں شخص آ کر شامل ہو گیا کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور یوں ہی ہاتھ ڈال کے کھانا شروع کر دیا، تو اس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو گیا اور وہ کھانا کھانے لگا، اس سے برکت اٹھ گئی اور برکت کھانے کی چلی گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہجرت کر کے حضور تشریف لائے تو حضور چند مہینے آپ کے گھر میں ٹھہرے تھے، تو یہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے یہاں کھانا آیا تو شروع میں بہت برکت، لیکن ابھی کھاتے کھاتے اخیر میں ایک دم وہ برکت اٹھ گئی، سمجھ نہیں پڑی۔ حضور نے سمجھایا، اچھا اصل میں وہاں پر کھانا ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی پلیٹ میں، جس کی وجہ سے گھر میں بیچاری خواتین کو بھی کتنی پریشانی رہتی ہے برتن دھونے میں، اتنی پلیٹیں اور اتنے پیالے اور اتنی چمچیاں اور اتنا سب کچھ کہ وہ دھوتے دھوتے بیچاروں کی ٹھوس نکل جاتی ہے، تو پھر ڈش واشر رکھنا پڑتا ہے۔ وہاں تو یہ چیز نہیں تھی، وہاں تو ایک بڑی ٹرے ہوتی تھی، اسی میں سارا کھانا ڈال دیتے تھے، سب اسی میں سے کھاتے تھے، تو ایک ہی ٹرے میں سب ہاتھ ڈال کر کے کھاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے سائڈ پر سے کھاؤ، بیچ سے نہیں، کیونکہ برکت بیچ میں اترتی ہے، تو اس لیے وہ جو کچھ کھانے کی چیز تھی سب اس کو سائڈ پہ سے لے کے کھا رہے تھے۔ تو شروع میں بہت برکت، کھا رہے ہیں کھانا اتنا کا اتنا ہی ہے، لیکن اتنے میں اچانک سے وہ برکت اٹھ گئی اور وہ کھانا ایک دم جیسے فٹافٹ چند سیکنڈ میں ختم ہو گیا، سمجھ نہیں پڑی کہ ایسا کیوں ہوا۔ حضور سے دریافت کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سب نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تھا، تو برکت اترتی رہی۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈال دیا، تو اس کے ساتھ شیطان بھی گھس گیا، وہ بھی کھانے لگا، برکت ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے جو برکت اتر رہی تھی وہ چلی گئی۔ شیطان نے کھانا شروع کر دیا۔ یہ شیطان کا کھانا حقیقت پر بھی محمول ہو سکتا ہے اور مجازی معنی پر بھی۔ حقیقت پر ہو تو اس کے مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی کھاتا ہے پیتا ہے، تو جہاں بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ہیں تو شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے، اپنا حصہ اس میں ڈال دیتا ہے، وہ بھی کھانے لگتا ہے اور منچپ کرتا ہے، ہم کو نظر نہ آئے لیکن وہ کھانا اٹھاتا بھی ہے کھاتا بھی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو حقیقتاً اس کا کھانا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ شیطان کھا گیا، اور مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اس کی برکت پر بریک لگا دی، اس میں جو اللہ کی طرف سے برکت اتر رہی تھی بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے وہ برکت اس نے بند کرا دی اور برکت اترنا ختم ہو گیا، تو وہ کھانا بہت جلدی چلا گیا۔ یہ مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے، دونوں میننگ ہو سکتے ہیں، شراح نے دونوں بیان کیے ہیں۔ آگے بسم اللہ پڑھنا، اس میں کیا پڑھنا ہے؟ اگر کوئی شخص صرف بسم اللہ اتنا کہہ دے تو بھی کافی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پوری بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بعض روایات میں مستدرک حاکم کی روایت میں آیا بسم اللہ علی برکت اللہ، ہم لوگوں نے اس میں واو بڑھا دیا ہے، حرج نہیں ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور وعلی برکت اللہ بول دیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ بسم اللہ، اللہ کا نام تو کم سے کم لینا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نام نامی اس میں گرامی میں بہت برکت ہے، بہت برکت ہے، بہت برکت ہے۔ اور شراح نے فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی بسم اللہ ذرا زور سے پڑھنا چاہیے
تاکہ آس پاس بیٹھنے والوں کو بھی یاد آ جائے، وہ بھی پڑھ لیں۔ چھوٹے بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے، کبھی بسم اللہ پڑھو بیٹے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، اس سے برکت ہوگی۔ کوئی کربس کا پیکٹ کھولو تو بیٹے بسم اللہ پڑھو، پھر کربس کا پیکٹ کھولو۔ کوئی بنانا کھانا شروع کرو، ایپل کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر اس بنانے کو کھولو اور بسم اللہ پڑھ کر اس ایپل اورنج کو کھاؤ۔ تو بسم اللہ سے بہت برکت ہوتی ہے، یہ مضمون یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، امام ترمذی نے نقل کی، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اسم اللہ تبارک وتعالی علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانے کے لیے بیٹھا اور اللہ کا نام لینا بھول گیا کھانے میں، تو کہہ دے اللہ کا نام لیتا ہوں اس کھانے کے شروع میں بھی اور اس کے اخیر میں بھی، بسم اللہ اولہ وآخرہ یہ بول دے۔ اگر بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھنا بھول گئے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ بول دو، تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ پاک کچھ نہ کچھ تلافی فرما دیں گے، اور جو شروع میں رہ گیا تھا تو اس میں بھی اللہ برکت ڈال دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ معاف ہے، بھول ہو جاتی ہے، انسان ہے، تو اللہ پاک نے ہمارے لیے اس میں تلافی رکھی ہے کہ کوئی حرج نہیں، یہ بول دو تو بھی اللہ برکت ڈال دیں گے۔ تو اللہ کتنے رحیم ہیں، کریم ہیں۔ اس پر ایک بات یاد آ گئی کہ ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھائیں تو برکت ہوتی ہے۔ میرے ایک دوست تھے ہمارے یہاں، بڑی انہوں نے مدرسے کی خدمت کی، بہت سمجھیے کہ ماشاءاللہ بھاگ دوڑ اور گاڑی میں ادھر جانا ادھر جانا، اور مدرسے کے لیے کچھ کلیکشن وغیرہ میں بھاگ دوڑ، بہت محنت کی انہوں نے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار تم یہ پیٹرول کا خرچہ وغیرہ کہاں سے نکالتے تھے؟ کہنے لگے مولانا صاحب مجھے کچھ پتہ نہیں، میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے جاتا تو وہ نوزل پیٹرول کی ٹینکی میں رکھتے وقت بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھ لیتا تھا۔ اللہ پاک اتنی برکت دیتے تھے میرے اس پیٹرول میں کہ میں ادھر ادھر کتنی دور دور تک جاتا تھا، مگر اللہ پاک جو ہے بہت برکت ڈالتے تھے اس میں۔ تو ہم دوستوں سے کہیں گے بھئی گاڑی میں پیٹرول ڈالتے وقت بھی بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اس پیٹرول میں برکت دے دیں گے اور گاڑی مائلیج بھی زیادہ دے گی۔ یہ تو ویسے ان کا تجربہ ایکسپیرینس تھا، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے کام کے لیے اللہ کے نام پر اس گاڑی کو استعمال کریں گے، مدرسے کی خدمت، مسجد کی خدمت، چیریٹی کی خدمت، اور اس میں اللہ کا نام لے کر کے انشاءاللہ ڈالیں گے تو اللہ پاک آپ کی اس چیز میں برکت دیں گے۔ تو اللہ کا نام تو ہے ہی برکت والا، اللہ تو اللہ ہیں، اللہ کے نام سے ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، لباس میں، گاڑی میں، استعمال کی چیزوں میں بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کے نام کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہر کام اللہ کا نام سے شروع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم جو کچھ پڑھیں، سیکھیں، سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔